السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 62 اور 63 ان دو آیات کا ہم ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بے شک ایک سچا واقعہ ہے۔ وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ فان تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فان اللہ، تو اللہ علیم بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک یہ ایک بیان برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ ہی غلبے والا حکمت والا ہے، اور اگر پھر بھی وہ اعراض کرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے لیے عیسیٰ اور مسیح دونوں الفاظ آئے ہیں، انہیں ابن مریم کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دی تھی، اور حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے کلمۃ اللہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو جب ایک بیٹے کی بشارت دی تو اس کی تمام تر خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیں۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی اور ان غلط عقائد کا رد بھی کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنواری مریم کی طرف اپنی روح پھونکی، لہٰذا وہ تین خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم۔ تو ان تینوں کی تثلیث یہ ہے جو کہ اس عقیدے کے خلاف یہاں پر قرآن پاک میں آیات نازل کی گئیں اور اس عقیدے کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، وہ جو اہل کتاب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ قرآن پاک کے مقام پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے ہٹو۔ وہ جو ایک مقام ہے حضرت عیسیٰ کا، وہی ان کا مقام بیان کرو، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ ان دونوں ایکسٹریمز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ کا مقام قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مسیح عیسیٰ جو بیٹا مریم کا تھا وہ اللہ کا رسول، اس کا کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح تھا، فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ مت کہو کہ تین خدا ہیں، انتہوا خیر لکم، ایسی باتیں کرنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بچہ ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کارساز کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کبھی نہ خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اللہ انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام کے شان کے یہ لائق ہی نہ تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اور نہ ہی جو اس کے مقرب فرشتے ہیں وہ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ سب کے سب اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اس کی عبادت سے اعراض کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے، نصارہ کا کفر واضح ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ
ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح، اور کہہ دیجئے کہ کون اللہ کی طرف سے کسی چیز کا ارادہ کر سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم، اس کی ماں اور زمین میں سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور تمام طرح کی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا، سورۃ المائدہ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ان تین میں سے ایک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمام کائنات کے لوگوں کے ایک ہی معبود ہے، معبود واحد۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ ان چیزوں سے باز نہ آئے جو وہ کہہ رہے ہیں تو کافروں کو ان میں سے عذاب علیم ہوگا۔ پھر اللہ نے اس چیز کا اس بات اور رد کیا، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وہ امہ صدیقۃ، اور ان کی ماں ایک صدیقہ تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور قیامت کے دن اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے بتا، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ قال سبحانک، وہ کہے گا تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ لائق ہی نہ تھا کہ وہ کام کہوں جس کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو اللہ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو تو سوچتا ہے جو تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، میں نے تو سب کے سب کچھ کے علم کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتنی واضح طور پر قرآن پاک میں بتا دی اور سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی حضرت مریم کو ایک معجزہ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو صرف ان کی منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، جو ان سے پہلے کافروں نے باتیں کی ان جیسی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کس راستے کو چھوڑ کر کس طرف بہکے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا مسیح ابن مریم نے کہا تھا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کو یہ بات سخت ناپسند گزری کہ اللہ کے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہے۔ تو معزز لسنرز، قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک جلیل القدر رسول ہیں۔
حضرت عیسیٰ حضرت عمران کے نواسے ہیں، اور حضرت عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد۔ تو اس سے جو ایک باطل عقیدہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ گردش کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد نرینہ سے ہماری نسل آگے چلتی ہے۔ یہ بالکل ایک غلط عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کے اس عقیدے کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بیٹی ہے وہ بھی نسل آگے بڑھا سکتی ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ جو کہ بیٹی سے بھی آپ کے جینز آگے جاتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ اس چیز سے کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کس حد تک خلوص نیت سے کوشش کی، کس حد تک اللہ سے دعائیں مانگی، اور وہ جو آپ کی اولاد تھی، جو آپ کی کنٹینیوٹی تھی، آپ کی ایکسٹینشن تھی، کس طریقے سے دوسرے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں آپ کی ایک ویژن کو آگے لے جانے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر جو اس مقام پر سورۃ آل عمران کا یہ مقام ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ قرآن پاک میں دعوت مباہلہ دی گئی یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام دلائل کے ذریعے ان کو سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام دلائل کے باوجود، ضد اور ہٹ درمی پہ اڑ کے ان لوگوں نے جب حق کو جھٹلایا، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو دعوت مباہلہ دی کہ ٹھیک ہے، پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو فریق سچ حق پر ہے وہ بچا رہے اور دوسروں کو اللہ ہلاک کر دے۔ تو پھر وہ عیسائی راتوں رات ہی وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سچے قصے کو کوئی بھی جھٹلائے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، سچائی رہتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں نا، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی صفات میں شریک سمجھنا، یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں قرآن پاک میں واضح طور پر ڈسکشن کی ہے، سمجھایا ہے، اور ان باطل عقائد کو ریفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو درست کرنے کی توفیق دے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اگر ہم عیسائی نہیں تو بھی ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعاؤں کے لائق نہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ جیسا ہو۔ لیس کمثلہ شیء وما من الہ الا الہ واحد، عقیدے کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح طور پر اسٹیبلش کیا۔ توحید پر کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، جاننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آج یہ ہمارا کرنے کا کام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔